سر میں بیسیکلی سیالکوٹ سے بلانگ کرتا ہوں. میری شادی جو تھی وہ بھی سیالکوٹ میں ہوئی تھی. یہ میری ان لاز کا گھر ہے اور میری پھپھو بھی لگتی ہیں. یہ 2005 میں میری شادی ہوئی تھی اور اس کے میں تب تک بینک میں جاب کرتا تھا. میرے والد صاحب نے 40 سال جو ہے وہ بینک میں سروس کی ہے. اسی بیہاف پہ مجھے بھی جاب ملی، لیکن وہ چونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن بعض دفعہ جو ہے وہ اگلی جنریشن اس فیلڈ کو اپنانا نہیں چاہتی. 4-5 سال میں نے بینک میں جاب کی اور اس کے بعد چونکہ میرا بیسیکلی میں کمپیوٹرز کے اندر زیادہ انٹرسٹڈ تھا تو میں نے کمپیوٹر کے ڈفرینٹ کورسز کیے جس میں ویب پروگرامنگ وغیرہ شامل تھی. جب میں کراچی آیا تو میں اسی سوچ کے ساتھ آیا کہ یار یہاں پہ میں چونکہ ایک بڑا شہر ہے اور میں یہاں پہ جا کے اپنی کمپیوٹر لائف جو ہے وہ اس میں اچھی جاب تلاش کروں گا. جب میں یہاں آیا میں نے ان کورسز میں سے کچھ جو فریش کورسز تھے جو جدید قسم کے کورسز تھے میں نے وہ کیے، اور اس کے بعد مجھے ایک انہی کورسز کے دوران جو میرے انسٹرکٹر تھے انہوں نے یہ کہا کہ یار سب سے زیادہ مانگ اور سب سے زیادہ بیٹر اس چیز کی جو ہے وہ یا تو یہ ہے کہ آپ آؤٹ آف کنٹری چلے جاؤ یا آپ ایک ایسی نوکری تلاش کرو جس میں آپ کسی انٹرنیشنل فرم میں کام کر رہے ہو اور آپ کو زیادہ اس میں فائدہ ہے، فیوچر بھی آپ کا سیکیور ہوگا. میں نے وہ بات جب اس کے اوپر کام کیا تو وہ مجھے ریلائبل اور مجھے بالکل ایسے ہی لگا. میں پچھلے 13 سال سے ایک فرم میں کام کر رہا ہوں اور پروگرامر ہوں. بہت سارے آن لائن ویب سائٹس اور پروگرامنگ ہے، بہت سارے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں جو ہم نے کیے ہوئے ہیں ایز اے بینگ اے کمپنی، اور بہت ساری ویب سائٹس ایسی ہیں جنہیں ہم آپریٹ بھی کرتے ہیں اور ان کا آن لائن رکھنا، ان کو مینٹین کرنا وہ ساری ہماری کمپنی کی ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ جو تعلیم ہے میں نے گریجویشن کی ہوئی تھی. گریجویشن کے بعد مجھے بینک میں جاب ملی اور اس کے تقریباً 4-5 سال بعد میری جب شادی کے میرا خیال ہے 1-1.5 سال کے بعد میں یہاں آ گیا. اس کے علاوہ ہماری فیملی میں جو کزنز ہیں وہ بہت سارے ہیں اور ہماری ایک فیملی میں ایک اچھی ٹرم ہے کہ ہم تمام کزنز کو بینگ اے بردر سسٹر ہی وہ کرتے ہیں. یار میری تو تینوں بیٹیوں سے بہت پیار ہے، چونکہ اس نے میرے ساتھ 14 سال اپنی زندگی کے گزارے ہیں تو وہ 14 سال میں نے اسے جس پیار سے پالا ہے وہ میں تو اسے اس کے 14 منٹ بھی نہیں بھول سکتا. میں نے اپنی تینوں بچیاں جو تھیں وہ منت مان کے لی تھیں. حالانکہ میری وائف مجھ سے لڑتی تھی کہ تو کیوں لڑکیوں کے لیے منت مانتا ہے، تو لڑکوں کے لیے کیوں نہیں مانتا، لیکن مجھے خواہش تھی کہ میری بیٹیاں ہوں. اب یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے آپ یقین کریں اس میں بھی میں اپنی بیٹی کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، بلکہ میں یہی کہتا ہوں کہ اس کو مینٹلی ٹریپ کیا گیا اور وہ اس کے بعد جو اس کے ساتھ ہوا وہ بھی اسی ٹریپ کے اندر ہے اور جو بھی سٹیٹمنٹس دے رہی ہے وہ اسے کہلوائی جا رہی ہیں. تو یار میں گھر کے اندر جاب کرتا ہوں. آپ ایک چیز سوچئے کہ میں تو باہر مطلب ایک ہوتا ہے کہ باپ صبح جاتا ہے رات میں آتا ہے آ کے کھانا کھا کے سو جاتا ہے. میری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ میرے گھر کے اندر ایک کمرہ ہے، اس میں میں نے سیٹ اپ بنایا ہوا اپنے آفس کا. میرا چھوٹا سا گھر ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے. اب میں سارا دن اپنے بچوں کے ساتھ اٹیچ ہوتا تھا. ہم پورے سال میں 2-3 دفعہ یا ایٹ لیسٹ اگر میری فائنینشیل پوزیشن ویک بھی ہوتی تھی تو ایٹ لیسٹ ایک بار میں ان کو پورے پاکستان ٹور وغیرہ کروایا کرتا تھا، اور بڑے شوق سے، تاکہ چونکہ میں بھی ایک گھر کے اندر کام کرتا تھا تو مینٹلی فریشنس ہر بندے کو ضرورت ہوتی ہے. ہم بڑے شوق سے وہ کرتے تھے اور ہر 15 دن بعد یا ہر 1 مہینے میں 1-2 ٹرپس کراچی کے سیز ہو گئے اور اس قسم کی مختلف پورٹس. ہماری ماشاءاللہ اچھی فیملی بیک گراؤنڈ ہے، نیوی میں بھی ہمارے وہ ہیں، تو ہم شپس بھی جاتے تھے اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے رہتے تھے. میں کبھی بھی اپنی بچیوں سے دور نہیں رہا، مینٹلی یا بینگ فزیکلی بالکل ہم بڑے فرینڈلی ہیں. اور یہ جو ایک تاثر دیا گیا کہ میں بچوں کو مارتا تھا یہ بڑا غلط قسم کا تاثر تھا. میں نے تو آپ یقین کریں گلی کے اندر کوئی بلی کا بچہ بھی میں نے دیکھا کہ وہ بھوک سے رو رہا تو ہم اسے بھی جو ایک ہیومینٹی جو چیز سکھاتی ہے ہم اس کے تھرو اس کا بھی وہ کرتے تھے. دیکھیں میں یہ تو مانتا ہی نہیں ہوں کہ بچی لاہور گئی، اور میرا خیال ہے کوئی بھی تھوڑا سا دماغ رکھتا ہو وہ یہ بات نہیں مانے گا.
بچی اچھا میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، بچی کچرا رکھنے نیچے آئی تھی، اس کے بعد ٹوٹی جوتی تھی اور اس کی گلاسز بھی، آپ نے مجھے دیکھا میں کورٹ میں بھی وہ گلاسز اور وہ کارڈ لے کر کھڑا ہوتا تھا کہ یہ بچی کی گلاسز ہیں. جب آرگومنٹ سٹارٹ ہوں گے تو میں بتاؤں گا کہ بچی تو اس کی آئی سائٹ ویک تھی. آپ خود سوچیں ایک بندے کی آئی سائٹ ویک ہو وہ لاہور چلا جائے، یہ چیزیں ماننے کی نہیں ہے. اس میں بتایا گیا کہ یہ والی فیملی اس سے پہلے بھی کراچی آئی ہے اور اب پولیس کے پاس بھی یہ رپورٹ ہوگی، پولیس اسے ایکسیپٹ کرے نہیں کرے. لیکن میری بیٹی جو ہے 100% شور ہے کہ وہ ٹیکسی سے خود نہیں گئی، اسے یہاں سے اٹھا کر لے کے گئے ہیں. دیکھیں بچی کی ایج جو ایکچوئل ایج ہے وہ 13 سال 11 ماہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ لا کے مطابق انڈر 16 اگر بچی کو آپ اس کی مرضی سے بھی لے جاتے ہیں اور نکاح بھی کروا لیتے ہیں اگر وہ انڈر 16 ہے تو دیٹ از ابڈکشن. اور ابڈکشن جو ہے وہ بھلے ہی اس کی مرضی سے جانا ہو وہ ابڈکشن ہی میں آئے گی. اسی چیز کی FIR درج ہوئی تھی. جی کو سامنے فزیکلی آپ نے بھی دیکھا وہ اس کی ایج کیا تھی. اس کے پاس میرے سارے ڈاکومنٹس، اگر اپنے ڈاکومنٹس ہی نہیں ماننے تو پھر ڈاکومنٹس کا فائدہ کیا ہے. بچی کا جو ٹیسٹ کروایا گیا آپ نے اس میں دیکھا اس میں کتنے جھول تھے. ہم نے صرف یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ایک پراپر بورڈ کے ساتھ ایک ٹیسٹ کروایا جائے، اتنا تو ہمیں رائٹ ہے اور ہم نے اسے چیلنج کیا ہوا ہے. ٹرائل کورٹ میں ہم یہ معاملہ اٹھائیں گے، یا اس کے لیے اگر ہمیں ایک الگ سے پٹیشن لگانی پڑے کسی اور کورٹ میں تو ہم وہ کریں گے. بچی کے لیے ایک پراپر بورڈ بٹھایا جائے جس میں ایک سرجن بھی اور 5 ڈاکٹرز ہوں. اس کے بعد ڈفرینٹ طریقوں سے اس کا ٹیسٹ ہو، کیونکہ میرے پاس تو امریکہ سے آپ یقین کریں معاملہ اتنا ہائپ ہے. مجھے USA سے جو میڈیکل سٹاف ہے وہ فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تو مذاق کیا گیا ہے یہ میڈیکل رپورٹ جو ہے. اور آپ نے خود دیکھا وہ جو میڈیکل جو سرجن تھا وہ پولیس سرجن، اسے بھی ہٹا دیا گیا تھا اس رپورٹ کے بعد. تو جب اتنی ساری مشکوک باتیں تھیں تو آپ جج صاحب نے اس کے اوپر فری ول دی، میری سمجھ سے باہر ہے یہ بات. سر آپ کے سامنے وہ انسیڈنٹ ہوا تھا، میں وہاں سے آیا اور جس طریقے سے بچی کو گھسیٹ کے لے کے گئے، میں اس روم سے نکلا، میرے لائر باہر کھڑے تھے، میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں کہا کہ بچی بیان دینا چاہ رہی ہے. ہم یہ جج صاحب کے سامنے ریکویسٹ کی، جج صاحب نے اسے ڈینائی کر دیا. حالانکہ میرا خیال ہے کہ انسانی ہمدردی کے ناطے ایٹ لیسٹ آپ اسے آن دی ریکارڈ نہ لاتے. اگر آپ کو کوئی ایشو تھا ایٹ لیسٹ آپ بچی کو سامنے لا کے پوچھتے تو صحیح کہ آپ نے باپ سے ملاقات کی، آپ نے کیا پوچھا، کیا طے ہوا. میرے ساتھ وہ 5 منٹ کی ملاقات تھی اور آپ بینگ اے رپورٹر، کورٹ رپورٹر، آپ کو پتہ ہوگا کہ ایسی ملاقات میں پولیس نہیں کھڑی ہوتی، یا تو کورٹ کا کوئی عملہ ہوتا ہے یا جج صاحب اگر خود ہوں تو وہ بیٹھتے ہیں. چونکہ وہ بزی تھے وہ نہیں تھے. لیکن میرے ساتھ المیہ یہ تھا جی کہ یہاں پہ میری وائف بیٹھی تھی، ادھر بیچ میں بچی تھی، ادھر میں تھا، اور 2 فٹ کے فاصلے 2-3 فٹ کے فاصلے پہ 7-8 لیڈی پولیس والی کھڑی تھی، اور یہاں پر اس طرف جو جگہ تھی ادھر میرا خیال ہے 8-10 پولیس والے کھڑے تھے. تو اس کو ملاقات نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر بچی کسی تھریٹ میں تھی تو وہ تو انہی کی تھریٹ میں تھی. اور اس کے باوجود 4 سے 5 منٹ کی ملاقات میں میں نے اسے یہاں یہ بھی کہا کہ اگر تو کسی تھریٹ میں ہے تو اب تجھے کوئی انگلی بھی نہیں لگائے گا. اگر کوئی تیری خواہش ہے مجھے بتا، ہم اس کا احترام کریں گے لیگلی، کیونکہ یہ جو ایکشن ہے یہ لیگل ہے اور تمام فقہا کے مطابق بھی یہ نکاح جائز نہیں ہے. اس نے مجھے یہ بھی نہیں بولا. اس کے بعد 7-8 بار بات کرنے کے بعد میں نے اس کو اس چیز پہ کنونس کر لیا کہ آپ جج صاحب کے پاس آؤ اور بولو کہ میں نے گھر جانا ہے، اس کے بعد آگے کی خود دیکھیں گے. اور اگر آپ کی کوئی خواہش ہے آپ مجھے بتا دو، میں جج صاحب کے پاس جا کر ریٹن بیان لکھ کر دے دیتا ہوں کہ بچی کی یہ خواہش ہے اور ہم اس کا احترام کریں گے. پولیس نے یہاں سے پکڑا اور اسے لے گئی. بچی 100% بیان دینا چاہ رہی تھی اور وہ میرے ساتھ جانے میں اس نے ایگریمنٹ ظاہر کیا تھا، ایگری ہوئی تھی. میں اتنا بیوقوف انسان تو آپ کو نہیں لگتا کہ میں ایک جھوٹی سٹوری بناؤں، اور وہ بھی اس جگہ پہ جدھر اگر میں کورٹ میں بچی کو جج صاحب بلا لیتے اس بات سننے کے بعد اور بچی کہتی جی میں نے تو ایسی بات ہی کوئی نہیں کی ہے، میرے ساتھ یہ بات ہی نہیں ہوئی، تو میرا خیال ہے میں تو سیدھا توہین عدالت میں اندر ہو جاتا. کیونکہ عدالت کے سامنے آپ اس طرح سے جھوٹ بولیں تو یہ تو انتہائی بڑا جرم ہے. دیکھیں میرے پاس جو آپشنز ابھی رہتے ہیں میں وہ تو یوز کروں گا، کیونکہ بیسیکلی میں اپنی بیٹی کے لیے لاسٹ مومنٹ تک فائٹ کرنے کا میں نے جو خود سے وعدہ کیا ہے میں وہ پورا کروں گا.